السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک چور کا واقعہ شیئر کروں گی۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے مسجد کے دروازے کے قریب اترے۔ مسجد کے باہر کام ڈھونڈنے والے لوگ کھڑے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا جانور نگرانی کی غرض سے ایک شخص کے حوالے کیا اور خود مسجد میں اندر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوئے، اس شخص نے خچر کی لگام کھینچ کر نکال لی اور خچر کو یوں ہی بے لگام چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز ادا کر کے مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ ہاتھ میں 2 درہم لیے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے کہ یہ 2 درہم اجرت کے طور پر اس آدمی کو دیں گے جیسے آپ رضی اللہ عنہ نے خچر کی حفاظت کے لیے متعین کیا تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے خچر کو بے لگام پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ خچر کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے وہی 2 درہم اپنے غلام کو دیے تاکہ وہ بازار سے نئی لگام خرید کر لے آئے۔ غلام بازار گیا، وہاں ایک شخص لگام بیچ رہا تھا۔ غلام نے 2 درہم دے کر لگام خرید لایا۔ جب غور سے دیکھا تو غلام کو احساس ہوا کہ یہ تو وہی لگام ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خچر پر ہوا کرتی تھی۔ چور کو اس کی قسمت کی وہی 2 درہم ملے جو مولا علی رضی اللہ عنہ اسے خود عطا کرنا چاہتے تھے۔ جب غلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا سنایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بندہ خود دامن صبر کو چھوڑ کر جلد بازی کی وجہ سے اپنے رزق حلال کو بھی حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کی قسمت کا رزق اس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہم تک پہنچ کر ہی رہتا ہے، لیکن ہم اپنی قسمت میں لکھے رزق کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم صبر کریں، صبر کے ساتھ اپنا رزق تلاش کریں تو ہماری قسمت کا رزق ہمیں ضرور ملے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔